غوث پاک کا چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے ہی ہو ہا 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 کرنا محمد مرزا سے، اس نے صحابہ کرام اولیاء اعظام ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. بابے السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسموکی فیکٹس اور میں ہوں محمد عدنان. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مختلف اپڈیٹس ہمیشہ ملتی رہیں. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا انجینئر صاحب کا علمی اختلاف. مرزا انجینئر صاحب کا علمی اختلاف ان کا حق ہے کہ وہ رکھیں، لیکن اس کے لیے الفاظ استعمال کرنا اور الفاظ کا ایسا چناؤ استعمال کرنا جس سے واقعی لگے کہ یہ علمی اختلاف ہے، لیکن جو ان کا اختلاف ہو وہ علمی نہیں، وہ جہالت والا اختلاف ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں the damage has been done. بھئی ڈیمیج تو آلریڈی ہو چکا ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیمیج کس کا ہوا ہے؟ وہ ڈیمیج ان لوگوں کا ہوا ہے جن کے دماغ میں انہوں نے صحابہ کے بغض کا کیڑا گھسا دیا ہے. ان لوگوں کا ڈیمیج ہوا، ہم لوگوں کا کوئی ڈیمیج نہیں ہے. جو لوگ صحابہ کی عزت کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، ان کا کوئی ڈیمیج نہیں ہے. لیکن جس کے دماغ میں ایک صحابی کے لیے بھی بغض کا کیڑا پیدا ہو چکا ہے، ڈیمیج اس کے لیے ہے. یہ دنیا جو فیصلہ ہے نا، اس دنیا میں نہیں ہونا، اور یہ دنیا ایک قسم کا امتحان گاہ ہے. جو ججمنٹ ہے وہ اس دنیا کے بعد ہے. یہاں کی عدالت کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کی ویلیو ہوگی. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ سزا کاٹتے رہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، لیکن مرزا انجینئر صاحب نے وہ گند گولا ہے جس کو صاف کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دماغ میں مختلف صحابہ کے بارے میں بغض پیدا کر دی ہے، حدیثوں کی غلط تشریح بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور ہمارے لوگ تو پھر برے صغیر پاک و ہند کے ماشاءاللہ ان کے کیا کہنے ہیں، یہ ہر ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. حال ہی میں ایک بزرگ، ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے لگے، جی بابا جی بابا جی. پھر بابا جی نے کیا کیا؟ دکھا رہے ہیں جی دم درود بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہم وہ قوم ہے جو زمین سے ایک دم لوگوں کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارا دل کرتا ہے آسمان سے دڑز نیچے پھینک دیتے ہیں. تو انجینئر صاحب کا بھی حال کچھ ایسے ہی ہے. آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس ویڈیو سے متعلق ہی آپ سے باتیں کرتے ہیں. مزید اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، کچھ دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل دیکھی ہوگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 سے 12 افراد ہیں، ایک شخص کو زور بازو پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ غوث پاک کی تعلیمات دی جا رہی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کچھ روز پہلے اس وائرل ویڈیو میں جو وکٹم موجود تھے ان کا بھی انٹرویو کیا. تو میرے سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ نے وکٹم کا تو انٹرویو کیا ہے، جو لوگ اس ویڈیو میں مار رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی انٹرویو کریں. تو پھر میرا رابطہ احسن باکسر صاحب کے ساتھ کسی نے کروایا. آج احسن باکسر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدماش ہیں یا کیا معاملہ. اس دن جب ہم نے ویڈیو میں دیکھا، یہ کیا ایسی وجہ بنی کہ 12 سے 15 افراد کے ساتھ ایک شخص کو روڈ پہ مارتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور غوث پاک والا کیا معاملہ ہے؟ انہی سے بات چیت کرتے ہیں کتنے بڑے بدماش ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے اپنا تعارف ذرا پورا خود ہی کروا دیں. جی، میرا نام محمد احسن خان ہے. احسن باکسر آپ ہی ہیں؟ ہاں جی، احسن باکسر میں ہی ہوں. مجھے احسن باکسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل باکسنگ پلیئر ہوں، پاکستانی ٹیم میں رہا ہوں. پھر میں نے وشو کا جو ہے وشو بھی کھیلی ہے، اس میں ڈینیل فلورن گیٹا جو کہ کیا نام لیتے ہیں انٹرنیشنل K1 کا ورلڈ چیمپئن، اس کے ساتھ بھی میں کھیلا ہوں. تو اس وجہ سے وہ باکسنگ کے سے ایک ریلیشن رہا ہے، تو احسن باکسر مجھے کہا جاتا ہے. جب میں نے احسن باکسر سنا تو اکثر جو اس طرح ڈان اور گنڈے اور بدماش ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ مطلب کہ علی باکسر، احسن باکسر، تو مجھے یہ وائب آئی. اچھا مجھے بتائیں کہ مجھے تو ڈر خوف کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ لگے میں نے آپ کا انٹرویو کیا ہے، مجھے باہر 15 لوگوں کے ساتھ آپ پکڑ کے مجھے مارنا شروع کر دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 لوگ نہیں تھے. پرچے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 لوگ لکھے ہوئے ہیں. تو کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. دوز ور 8 پیپل اینڈ ہم 8 لوگ تھے، یعنی کہ آپ پرچے میں دیکھ سکتے ہیں کوئی 15 لوگ نہیں تھے. 8 لوگوں کے ساتھ کسی شخص پہ تشدد کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تشدد، آپ اس کو تشدد نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں علمی اختلاف. لیٹ می ڈیفائن اٹ. غوث پاک کا چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے ہی ہو ہا 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 کرنا، اگر یہ علمی اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت غوث پاک جن کو وہابی دیوبندی اہل سنت ولی مانتے ہیں، تمام کے تمام ولی مانتے ہیں، اختلافات ان کے ہوتے ہیں کرامات پر کہ وہ کہتے ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی تھی یا نہیں. ایک اتنی بڑی ہستی پاکستان، انڈیا، پورے کی پوری دنیا، آپ کو پتہ ہے ہمبلی بھی ان کو فالو کرتے ہیں، جس پر اجماع امت ہے، اجماع اہل سنت ہے، اس کا مذاق اڑانا، چائے کے اندر بسکٹ ڈال کر کرنا،
کہ جی دیکھا کوئی بسکٹ نہیں کٹ سکتا تو غوث اعظم نے نعوذ باللہ کشتی کٹ لی سو اگر یہ علمی اختلاف ہے تو پھر جو میں نے کیا ہے وہ بھی علمی اختلاف ہے. احسن بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں, یہ کون سا علمی اختلاف کا طریقہ ہے کہ آپ زور بازو اگلے کو دین کی تبلیغ دے رہے ہیں, غوث پاک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا, ہم نے اپنے بزرگان دین اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ تو اپنی اخلاق سے دوسرے کو مطلب اس کے دل میں گھر کر لیتے تھے. آپ نے کون سا دین کس سے سیکھ لیا؟ جی ہاں بالکل, آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائے میں ڈبو کر اس طرح مذاق اڑانا غوث پاک کا اگر علمی اختلاف ہے اور تبلیغ ہے, کسی بزرگ کا, میرے ماں باپ کی کوئی بےزتی کرے اور کہ جی میں تبلیغ کر رہا ہوں تو میں تو اس کے منہ پہ تھپڑ ہی ماروں گا. ایک اتنے بڑی ہستی کہ اگر اس کو سبق نہ سکھایا جاتا تو پوری کے پورے ملک میں فساد برپا ہو جاتا. مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, مجھے لوگوں نے اننون نمبر سے کالز کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا نمبر چاہیے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یعنی کہ اتنی بڑی ہستی ہیں, 11ویں منائی جاتی ہے ان کے نام کی, اتنا بڑا ان کا ایک مقام ہے دین میں, ان کو اس طرح ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو میں نے یہ چھوٹا موٹا جو علمی اختلاف زور بازو پہ کر دیا, بلکہ میں نے اس کی جان بچا لی, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. اچھا مطلب کہ آپ سے بھی کوئی اگر علمی اختلاف رکھے تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھایا جاتا ہے؟ اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں, غوث پاک کا مذاق اڑاؤں, تو مجھے جی کپڑے اتار کے جوتے مارے جائیں. یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے علمی بنیادوں پہ ان کے لیے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو اور آپ کے لیے وہ اس طرح امپورٹنٹ نہ ہو, تو آپ بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کو اگر یہی علمی اختلاف کا طریقہ شروع ہو گیا تو پورے ملک میں لوگ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. بالکل بالکل یہی چیز ہے. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. کہاں سے اس چیز سٹارٹ ہوئی؟ یہ سٹارٹ ہوئی چیز انجینئر محمد علی مرزا سے. اس نے صحابہ کرام, اولیاء اعظام, ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. بابے تے شائق کوئی نہیں, فلانا تے شائق کوئی نہیں, امیر معاویہ تے شائق کوئی نہیں. اب اس نے یہ تک کہہ دیا کہ نبی تے شائق کوئی نہیں, نعوذ باللہ. جب نبی تے شائق کوئی نہیں تو پیچھے کی رہ گیا پھر؟ نتھنگ ریمین, کچھ نہیں بچا. تو جب اس نے یہ تعلیم شروع کی, علماء اس کو 6 سال سے جواب دے رہے ہیں, باز نہیں آ رہا تھا. اب ہر بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ فلانا شائق کوئی نہیں. میری والدہ یا والد کو کہے کہ تیرا والد شائق کوئی نہیں, آنیسٹلی آئی ول بی اینگری, آئی وڈ بی لیوڈ. تو ابھی غوث پاک شاہ کوئی نہیں, بابے شاہ کوئی نہیں, صحابہ شاہ کوئی نہیں, حضرت عائشہ کو باغی کہہ دیا, حضرت طلحہ کو باغی کہہ دیا, حضرت زبیر کو باغی کہہ دیا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی اب شائق کوئی نہیں, نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یہ کون سا علمی اختلاف؟ مجھے بتائیں, مجھے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ شاید جو انجینئر علی مرزا صاحب کی اکیڈمی ہے اس کے باہر کو پیشاب کر کے بھی ویڈیوز بناتے ہیں. بالکل بالکل, ہاں جی, وہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو وہ میں نے پہلے ایک دفعہ نہیں پیشاب کیا, میں نے 2 دفعہ کیا. ایک دفعہ باہر کیا. بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں, کیا حرکات کر؟ جی let me explain you. ایک دفعہ باہر کیا, ایک دفعہ اندر کیا. اسی پر سے میرے پر FIR کروائی ہے کہ مجھے قتل کر کے دھمکی دے گئے. علی بھائی FIR کی نوعیت چیک کریں کتنی فنی ہے. میں نے وکیلوں کو دکھائی, ایون کہ تھانے کے بندے خود ہنس رہے تھے, دے ور اسمائلنگ. اب وہ تھانے والے وہ کھل کے تو نہیں ہنس سکتے. تو اس میں لکھا ہوا ہے FIR کے اندر کہ احسن آیا تو علی بھائی اندر بند تھے, اکیڈمی میں تال لگا کے بیٹھے تھے. اس کے اندر عثمان تھا, ارشاد مرزا تھا, ندیم ریاض تھا غالباً, اور علی مرزا خود تھا. اور وہ اندر اکیڈمی کے بند تھے, باہر سے تالا لگا ہوا تھا. میری ویڈیو آپ دیکھنا, باہر سے تالا لگا ہوا ہے. اور وہ اندر ڈرنے لگے, دھرانے لگے, گھبرانے لگے. دیکھیں بڑی فنی ہے FIR. اور میں پیشاب کر کے چلا گیا. مزے کی بات, صداقت ہے, جھوٹ. پیشاب کیا تھا؟ پیشاب تو کیا 2 دفعہ. یہ کیا حرکت ہے سر؟ بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا جائے کہ نبی 1,24,000 انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, ایسی بکواس کوئی کرے گا تو اس کو ایسا ہی جواب دیا جائے گا. اتنی گھٹیا بات کرنے والی جو جگہ ہے وہ کسی لیٹرین سے, اس لیٹرین سے بھی بری ہے. تو میں اس کو لیٹرین سے برا سمجھتا ہوں اور میں نے وہاں پہ موت دیا آنیسٹلی. اگر آپ کا اور ان کا کسی چیز پہ اختلاف ہے اور اگر اختلاف اسی طرح سے ختم کرنا ہو کہ آپ جا کے وہاں پہ پیشاب کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, آپ نے ان کو جا کے زور بازو تبلیغ شروع کر دی, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کل کو وہ آپ سے کسی چیز کا اختلاف کریں گے, آپ کے گھر کے باہر پیشاب کریں گے آگے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ آپ ایک اچھا سینیریو دے رہے ہیں مجھے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اس کی زبان بندی کرتے. 7,500 آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی 7,500 میرے خلاف FIR آئی ہیں, اپلیکیشن آئی ہیں FIA میں, اور اسے اسٹیپل کر کے پھینک دیا گیا. وہ ڈان بنا ہوا ہے, ڈان. وہ اپنے آپ میں گنڈا بنا ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے. اب دیکھیں علمی اختلاف, علمی کیا علمی یار. میں 1 کروڑ روپیہ, آپ چیک لکھوائیں مجھ سے ابھی, الحمدللہ میں ٹیکس پیئر ہوں,
فائل ریٹرن فائل کرتا ہوں، میں 1 کروڑ روپیہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میڈیا میں بیٹھ کے مرزا انجینئر کو دوں گا اگر وہ مجھے عربی کے اصل نسخے جو ہیں بغیر عبارات کے، بخاری مسلم ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کرتا ہے، میں اس کو 1 کروڑ روپیہ باخدا دوں گا، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ میرے پہ کیس کرنے کا نہ دوں اگر یہ مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں بغیر عبارات کے، تو اصل نسخے ہیں، میں کھولوں گا یوں پیج اپنی مرضی کا، میں کہوں گا لو بچے یہ پڑھ کے دکھاؤ، اگر اس نے بخاری مسلم جس کا یہ راگ الاپتا ہے وہ پڑھ کے دکھا دی، خدا کی قسم اسی وقت 1 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، آپ کے چینل والوں کو، اس کو آپ نے جو ہبہ کر دینا ہے، لو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا کوئی پیر افضل قادری صاحب سے کوئی تعلق ہے یا کیا معاملہ؟ ہاں، یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ پیر افضل قادری کی ایما پر میں یہ سب کرنے آیا، سر وہ میرے ساتھ ان کا نظریاتی ایک تعلق ہے جس میں بابا خادم سے ہے، سعد بھائی سے ہے، سعد رضوی سے ہے، میرا صرف اتنا تعلق ہے، وہ کنگ میکر آدمی ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں نا، ہی از اے کنگ میکر، وہ اتنے چھوٹی موٹے کام نہیں کرواتے، میں نے یہ خود کیا سب۔ پیر صاحب نے ایک ان پہ فتویٰ لگایا ہوا ہے اور آپ نے ان کے اسٹوڈنٹ کو زور بازو تبلیغ کی کوشش کی، اگر بالفرض آپ کے جیسے انجینئر صاحب سے اختلاف ہیں تو آپ انجینئر صاحب سے بھی اسی طرح کے اختلاف، اسی نوعیت کے جو اختلاف ہیں اسی طرح دور کریں گے؟ انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے، بغیر وہاں پر نہیں، سب سے پہلے جو میں گیا ہوں وہاں پر میں نے اس سے سوال پوچھے، میں نے اس سے حضرت بنو امیہ کے بارے میں اس سے سوال پوچھا، اس نے پکڑ کے کہ بات گول مول کر دی، سوالوں کے جواب نہیں دے، ریکارڈنگز بھی ہیں، آپ کہیں گے میں آپ کو دوں گا، اس نے حضرت موسیٰ کو وہ بنا دیا آل فرعون، نعوذ باللہ، کہتا ہے وہ آل فرعون تھے تو اس لیے میں بنو امیہ کو بھی اس حساب سے برا بلا کہتا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ باکسر تو ہیں، تو آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کوئی مثلا کہ عالم کا درجہ بھی رکھتے ہیں یا کیا معاملہ؟ نہیں جی، میں پہلے درجے میں بھگوڑا ہو گیا تھا، میں نے نہیں پڑھا، اور عربی کی صرف نحو میں جانتا ہوں تھوڑی بہت، باقی علماء کے پاس بیٹھ کے میں فقہ جو ہے وہ اصول ساشی میں نے پڑھی، اور دنیاوی تعلیم میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو ایک سبجیکٹ میں کہوں گا کہ وہ میرے یونیورسٹی فیلو رہے ہیں، اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ہم دونوں ممبر تھے۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی عالم نہیں ہیں، اور علی بھائی کے پاس جو اتنا علم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی جو علمی قابلیت اس کو سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں؟ لیں سر جی، پھر علم ہے نا، پڑھ کے دکھائے بخاری مسلم، عربی پڑھ کے دکھائے، ختم کہانی کر دی ادھر میں نے، 1 کروڑ روپیہ بھی لے تو عالم بھی مان لوں گا، یو نیڈ ٹو لسن پلیز، 1 کروڑ روپیہ بھی لے اور ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کرتا ہے نا، مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں، لوگوں کے ترجمے پڑھ کے تو عالم بن گیا، ایسے نہیں ہوتا سر۔ اچھا احسن بھائی مجھے بتائیں، آپ نے جو یہ 2 حرکتیں کی جو مجھے تو اخلاقی طور پہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، کہ ایک آپ ان کی اکیڈمی کے باہر جا کے جو ہے پیشاب کر رہے ہیں، دوسرا آپ نے جو ہے اس شخص کو 8 لوگوں کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ مطلب کہ لوگوں تک کیا میسج آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ ماری جائے گی، 6 سال سے اس کو علماء سمجھا رہے تھے، یہ نہیں سمجھ رہا تھا، اور پھر اس نے ہاں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہما چیما جس کا علمی اختلاف کیا میں نے، اس نے میرے خلاف 2 گندی گالیوں والی ویڈیو بنائی جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے، اس کے چینل پر بھی باقاعدہ گندی گالیاں دی مجھے۔ کوئی شخص گھٹیا حرکت کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا جواب گھٹیا حرکت میں دیں گے؟ نہیں، پہلے پیار سے دیا، پہلے پیار سے سمجھایا، نہیں کرو، پھر گالیوں پر آیا میں، پھر اس کے بعد جب اس نے کہا نا کہ میرے کوئی فرق نہیں رہ گیا، اس نے گالی نکالی، آپ نے بھی گالی نکال دی، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، میرے تک بات تھی، میں نے گالیاں گلیاں دی، لیکن جب ٹریگر کیا گیا، یہ ایمان جو تھی نا پیچھے، یہ انجینئر مرزا کی تھی کہ ہما چیما اس کی طرف جاؤ تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو، کیونکہ میں بار بار وہ پیشاب والی بات کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہا تھا علماء کے سامنے کہ اس نے حضور پاک اور 1,24,000 انبیاء کے بارے میں ایسا کی بات کی ہے تو اس کی گرفت کی جائے، بار بار میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور بار بار لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس طرح، اور اسی چکر میں نے جا کے پیشاب بھی کر دیا۔ تو اس نے کیا کہ دونوں حرکات کرنے کے بعد جن بھی لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ نے کہا پیر افضل قادری سے بھی میرا کوئی روحانی تعلق ہے اور بابا جی سے بھی تعلق ہے، انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کو کہا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا یعنی کہ یہ طریقہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آج کل کے جو حالات ہیں لوگ اس فیلنگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے نا وہ ایک تو گالیاں بھی نہ دیا کرو، وہ مجھے منع کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے باقاعدہ سمجھایا، بٹھایا، اس نے کہا کہ تو نے جتنے جذبات دکھائے تھے دکھا دیے،
اب نا بچے کو آرام سے بیٹھ کے نا علمی بات کیا کر, اور اگر تجھے علمی بات نہیں ہوتی تو پھر تو نا اپنا کیا نام لیتے ہیں, اس چیز سے ہٹ جا. کیوں؟ کیونکہ دور حاضر میں جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہیں, ان کو وہ محبت وہ عشق سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ حضرت حسان سے بھی ثابت ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ جس انداز میں کفار کیا نام لیتے ہیں حضور کے بارے میں بات کیا کرتے تھے, تو اسی طرح کا وہ بھی جواب دیتے تھے. وہ میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اب کبھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو بخاری مسلم دکھا دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں آنا کہ اصل چیز ہی جو ہے نا حضور کی محبت ہے, تو حضور کا بدلہ لینا پڑتا ہے حضور کی عزت کا. تو لیکن آج کے دور میں یہ چیز نہیں چل رہی, کیونکہ عورت اس زمانے میں عورتیں اتنی زیادہ چیزیں اس طرح کی نہیں دیکھتی تھیں, تو آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے عورتیں بھی یہ دیکھ رہی ہیں. تو پھر میں نے ان کی بات سمجھی اور باقاعدہ اس چیز کا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی اپنے یوٹیوب چینل پر مجھ سے حلف لیں گے کہ جی میں آئندہ گالیاں نہیں دوں گا, اور پھر میں ویڈیوز بناؤں گا. اس کے بعد شاید اگر نہیں مجھ سے میں کنٹرول کر سکا تو میں ہٹ جاؤں گا پیچھے. مجھے لاسٹ میں بتا دیں کہ وہ جو آپ نے جو بھی تشدد کیا روڈ پہ, اس کے بعد کیا قانونی کارروائی ہوئی؟ آپ کو کوئی قانون کی گرفت میں نہیں آیا؟ ہاں بالکل, آپ نے کیا جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بالکل میرے اوپر قانونی جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ایسے ہے کہ میرے پر میرے خیال سے 506 دفعہ لگی ہے, 506. تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے وکلا کام کر رہے ہیں. ہمارے وکلا نے وہ چیز دکھائی ہے جا کر, وہ جو اس نے بات کی تھی, بکواس کی تھی غوث اعظم کے بارے میں. تو اس کے اوپر اداروں نے بھی کہا ہے کہ یار ہم ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے اس پر, کیونکہ یہ لڑکا بکواس کر رہا ہے, تو اس طرح یہ تو بلکہ زیادہ انتشار پھیلوا دے گا. تو اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کی, اور پھر اس کے اپنے جو ایریا کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ واٹس گوئنگ آن بھائی, تو اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ڈر کے. اور ہاں جس دن یہ علمی اختلاف کر کے آیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بھائی کی مجھے کال آئی. پہلے اس نے دھمکانے کی کوشش کی, اس نے دھمکایا, میں نے آگے سے ڈبل دھمکا دیا. اس نے پھر کہا جی ہم قانونی کارروائی نہیں کریں گے, آپ یہ فساد آئندہ میرے بھائی کو نہ مارنا, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنا معاملہ اللہ پہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد جناب صاحب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, آپ سمجھ گئے, اچھی بات ہے, بیوی بچے والے اور روزانہ روٹی شوٹی کماتے ہو, ٹھیک ہے, میں کوئی ارادہ نہیں آپ کو سمجھانا ہی تھا. تو اس اگلے دن مرزا انجینئر صاحب نے تھاپی دی, اس کو تگڑا کیا کہ نہیں تو نے کیس کرانا ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس نے اگلے دن جا کے میرے پر کیس کروا دیا, اور جب کیس کروا دیا تو پھر ہم نے وہ چیزیں دکھائیں وہاں پر کہ دیکھیں جناب ایسے نہیں, اس کے ساتھ علمی اختلاف ہوا. علمی اختلاف کی وجہ ایک ایسے بزرگ جس کو پوری دنیا مانتی ہے اس کا اس نے باقاعدہ کھی کر کے مذاق اڑایا, تو اس کے بعد علمی اختلاف. کہہ رہے تھے کہ ان سے جو معجزہ منسوب کیا گیا ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ معجزہ ان سے غلط منسوب کیا. اچھا, ایک طریقہ ہوتا ہے, اب کسی کے منہ پہ میں رکھ کے تھپڑ ماروں کو, میں تو مٹی جھاڑا تھا آپ کے منہ سے, تو وڈ یو بلیو دیٹ؟ کیا تو ویسے اسی طرح ہے. نہیں سن تو لیں بھائی, بہرحال حمزہ بھائی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کسی کے منہ پہ میں تھپڑ دے کے ماروں کو, یار میں تو تمہاری مٹی صاف کر رہا تھا. نو, تو تھپڑ مارا ہے اور تو بعد میں بہانہ بنا رہا ہے. دیکھیں حضور آپ سیدھے کہتے کہ یار غوث اعظم جس طرح بعد میں کہا کہ میں ان کو ولی مانتا ہوں, پہلے ولی نہیں مانتا, پہلے کھڑکڑ اور بعد میں ولی مانتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. بھائی جان آپ ان کو ولی مانتے ہیں, آپ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں, اپنے والد کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو ولی مانتے ہیں کہ جو ماں باپ سے اوپر ہیں, تو آپ کہتے کہ جی بریلوی ہو اور کیا نام لیتے ہیں صوفی ہو, ایسن باکسر, یار ہوش کرو, کیسی بات کر رہے ہو, یہ دیکھو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا, یہ سائنٹیفکلی بھی آپ پروو کر کے دکھاؤ. یہ تھا علمی اختلاف. یہ علمی اختلاف نہیں تھا کہ چائے میں بسکٹ پھینک کے کہ اس طرح کہنا کہ جی غوث پاک بندہ چاہ نہیں کر سکتا تو غوث پاک نے کشتی کاٹ لی. سی دا ڈفرنس. آپ کے ساتھ وہ جو ایلیٹ فورس کے جوان وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 8-10 آئے ہوئے تھے ایلیٹ فورس کی وردی میں. حضور وہ ایلیٹ فورس نہیں ہے, آپ ویڈیو دیکھ لیں, ان بھی میں سفید پٹی ہیں, اور ایک اور کیا نام لیتے ہیں, اس نے ایک اور جھوٹ بولا کہ میں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا. ہمارے لڑکوں نے کوئی ڈنڈا نہیں تھا, وہ تھا کیا نام لیتے ہیں جو اگر آپ کے اوپر کوئی گن وغیرہ تان لے تو آپ وہ شوق لگا کے اسے گن چھین لیں. کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جی میں 200 بندہ تیرے لیے ٹیٹ کر کے بیٹھا ہوں, آیا تینوں چھڈاں گا نہیں تو تینوں فیر ماراں گا. میں آپ کو یہ میسیج دکھا بھی سکتا ہوں. ہاں جی, اس جناب صاحب نے مجھے کہا کہ 200 بندہ لوڈیڈ ہے تیرے واسطے, تو پتر آ جاؤ تو تینوں فیر مار کے بھیجاں گا. تو میں آ کے پھر میں آ گیا. بہرحال ایسن باکسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پتہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بہرحال مجھے لگا کہ دونوں طرف سے جو ہے کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے. انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا شاید رویہ, اگر وہ اختلاف کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نرم زبان میں ہو سکتا ہے. بہرحال جس طرح احسن بھائی نے اختلاف کیا ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے وہ اختلاف جو ہے اس میں
مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ اختلاف کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اکیڈمی کے باہر جا کے پیشاب کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کسی سے علمی یا اس طرح کے اختلاف کو اس طرح سے سولو کیا کہ آپ نے اس پہ جا کے تشدد شروع کر دیا. ہم نے یہ سوالات ان کے سامنے بھی رکھے ہیں جو یہ سوچتے تھے, انہوں نے بھی جوابات دیے. آپ بھی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا احسن باکسر, احسن بھائی ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, لیکن میرا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ قانون انسان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جو علمی اختلاف ہے, یہ جو بھی ہے, وہ اس کو بیٹھ کے اس معاملات کو سولو کرنا چاہیے. لیکن پھر بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے ایک الگ ہی اس ملک میں ہائرارکی اور ایک الگ ہی کانسیپٹ کریٹ کر دیا ہے. انہوں نے ہر بندے کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی ہستی کے خلاف زبان استعمال کریں اور کھلم کھلا استعمال کریں. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اس لیے انجینئر صاحب نے یہ خاص قسم کی فضا پیدا کی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ خدارہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری سیکیورٹیز والے ادارے ہیں, پولیس ہے, آرمی ہے, FIA ہے, دوسرے ادارے ہیں, ان کو حرکت میں آنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ حرکت میں نہیں آئیں گے تو پھر اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو صحیح ہے اس کو وہ بیٹھ کے آمنے سامنے معاملات کو سالو کروائیں. اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو اس کی گستاخی کی سزا دینی چاہیے. اور اگر وہ اپنی گستاخی میں یا جو اس نے الفاظ استعمال کیے اگر وہ اس میں صحیح ہے تو پھر دوسروں کو چاہیے کہ وہ دکھائیں کہ ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کو کیوں گستاخ کہہ رہے ہو. تو یہ معاملات آمنے سامنے حل ہونے چاہیے. لیکن اس کا مار پیٹ اور اس قسم کے ملک کے حالات خراب کرنا یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو خدارہ جو قانون والے ادارے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس اپلیکیشن آتی ہیں جیسا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے تو اس کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اتنی اپلیکیشن, اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ خود ہی حالات خراب کروانا چاہتے ہیں, خود وہ نہیں چاہتے کہ حالات سالو ہوں. اور جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں صحابہ آپ کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں, صحابہ آپ کے لیے بھی قابل عزت اور قابل احترام ہونے چاہیے. ایسے ہی انبیاء کرام اور جو بڑی بڑی ہستیاں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. تو ان کے بارے میں ایک ایک ورڈ بھی استعمال کرنا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. جیسے انسان اپنے والدین کے لیے ہر ورڈ استعمال نہیں کر سکتا, اپنے دوستوں کے لیے وہ ایک الگ ورڈنگ استعمال کرتا ہے, وہی دوستوں والی ورڈنگ وہ اپنے والدین کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم انبیاء یا صحابہ کے بارے میں جو دل آئے ہم کہہ دیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو اپنے عقل سے بھی سوچنا چاہیے. باقی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عقل اور شعور دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.